ہم نے قرآن پڑھا ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہے، کبھی ترجمے سے بھی پڑھ لیا کیجیے، یہ پہلے صفحے میں لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی دوسرا صفحہ پلٹتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، چند آیتیں میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ کروں گا، اور ایسا یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی لیے کہا ہے، اور وہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے نازل کر دی تھی، ہمارے سامنے تھی، اور ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے، ہم تو کامیابی کسی اور چیز کا تصور کرتے تھے۔ آئیے ان آیات کے بارے میں کچھ عرض و معروف سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہوتے ہیں نا، جو لوگ کفر کرتے ہیں نا، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں نا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کی پہچان دیکھنا، پہچان یہ ہوگی کہ ان کو آپ لاکھ جہنم سے ڈراتے رہو یا جنت کی خوشخبریاں دیتے رہو یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے، وہ صحیح راستے پہ کبھی بھی عمل نہیں کریں گے۔ یہ آپ آیات سننا، اور ہم بھی آیات پڑھ رہے ہیں اور ہم پہلے اپنے اندر غور کرتے رہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، اور اپنے آپ کے اندر یہ جھانک کر کے دیکھتے رہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کو لاکھ آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں میرے رب ایسا کیوں ہے؟ ایسا ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے کہ حق بات جو آتی ہے تو دل سے نیچے نہیں اترتی۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے کہ حق بات وہ سنتے ہیں لیکن اس کے نیچے نہیں اترتے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں کے اوپر ڈھکن ڈال دیا گیا ہے، آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ وہ حق دیکھتے ہیں، اللہ کے نظاروں کو دیکھتے ہیں، سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی جو ہے قدرتوں کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ حق دیکھنے کے باوجود دل میں نہیں اترتی وہ چیز۔ اللہ فرما رہا ہے کافروں کے ساتھ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ فیصلہ بھی فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اپنے اندر ہم جھانکیں، whether we have these things or not، ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم ہرگز نہیں کہتے کہ آپ کے اندر یا ہمارے اندر وہ چیز ہے یا نہیں ہے، ہمارا دل جانتا ہے، ہمارا نفس ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اندر وہ چیز ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے، جس کو ہم آپ بڑا کہیں وہ بہت بڑا لگتا ہے، لیکن جس کو ہمارا رب بڑا کہے وہ کتنا بڑا ہوگا، ہے نا؟ اللہ کہتا ہے ان کے لیے وہ بڑا عذاب ہے۔ اب یہ بات ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ صرف کافروں کے بارے میں ہے یا پھر ہم اور آپ جیسے مومنوں کے بارے میں بھی۔ اللہ تعالیٰ آگے اس کا جواب دیتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، تو صرف کافر ہی نہیں، اس انسان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تو خوب اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں اور سب کے بیچ میں آ کر کے نماز روزہ ہر چیز کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہاں اللہ جو کرتا ہے سب صحیح کرتا ہے۔ یہ سارے جو محاورے ہماری زبان سے نکلتے ہیں یہ سب یہی درشاتے ہیں نا، بتاتے ہیں کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ آگے اللہ اس کی پہچان بھی بتائے گا جس سے یہ پتہ پورا کنفرم ہو جائے کہ اس سے مراد ہم ہی لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ آگے فرما رہا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے، وہ یہ سوچتے ہیں یخادعون اللہ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ہم بہت سبحان اللہ کہہ کے اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نماز پڑھنے مسجد میں آ رہے ہیں، سنت بھی نہیں پڑھا، سمجھا کہ قید خانہ ہے، نکل کے بھاگ گئے۔ مسجد میں اذان ہو رہی ہے، اذان کے سامنے مسجد کے سامنے سے ایسے پاس ہو کے گزریں گے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔
اور مسجد میں اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، گیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یخادعون اللہ، وہ اپنے اندر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، میں خدا ہو کر کے یہ کہتا ہوں کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. صاف صاف سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن کی بس آیت پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن کس کانٹیکس میں بیان کیا گیا وہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، کرتا چلا جا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے گمان فاسد میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، لیکن سن لو کہ وہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. وما كانوا يشعرون، اور کہا انہیں شعور تک نہیں ہے، وہ سمجھتے تک نہیں، وہ سوچتے تک نہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ کب دے چکے، کب ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، کب اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق چھین لی، کب اللہ نے سبحان اللہ کہنے کی توفیق چھین لی، کب اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلانے سے ہمیں انکار کر دیا، کب اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اللہ تعالیٰ فرمایا وما كانوا يشعرون، اور ان کو شعور تک نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ سب چیزیں ہمارے سامنے سے گزر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے دوسرے صفحے میں یہ چیز ذکر کر دیا. اس کے بعد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما كانوا یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ایسے لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، ایسے لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے یا بیماری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ ایسے بن جاتے ہو تو ان کے دلوں میں ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے. کس چیز کی بیماری؟ گناہ کرنے کی بیماری، اللہ کو نہ ماننے کی بیماری، جھوٹ بولنے کی بیماری، چغلی کرنے کی بیماری، جوا کھیلنے کی بیماری، شراب پینے کی بیماری، لوگوں کے اوپر تہمتیں ڈالنے کی بیماری، فتنہ پھیلانے کی بیماری. یہ ساری بیماری پھیل جاتی ہے جو اس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. اگر یہ بیماریاں ہمارے اندر موجود ہے تو کنفرم ہو جائیے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے، کنفرم ہو جائیے کہ اللہ نے ہمارے بارے میں کہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں اللہ مرض ڈال دیتا ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ ان کے مرض کو، ان کی اس بیماری کو اور بھی زیادہ کر دیتا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ بچائے اس بیماری سے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ وہ مرض ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ہم زائد کر دیتے ہیں، ہم بڑھا دیتے ہیں اس بیماری. فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. تو وہ جو جھوٹ بولتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے بڑا ہی نہیں بلکہ دردناک عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب ان دا سینس، آپ سمجھتے ہیں چوری کا گناہ کیا ہے اور چوری کا عذاب وہاں کیا ہوگا. آپ نے خوب سنا ہوگا جہنم کتنی خطرناک ہے. وہاں ایک شرابی جو ہوتا ہے نا، شرابی کو ایک جو جہنمیوں کے شرمگاہ سے نکلی ہوئی پیپ پلائی جائے گی. یہ سب چیز بہت دردناک عذاب ہے. ایک انسان اس کے تصور سے صرف سوچ کر کے بے ہوش ہو سکتا ہے. ایک انسان صحیح سے سوچ لے تو بے ہوش ہو سکتا ہے، ڈپریشن میں جا سکتا ہے. ایسا دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ اس عذاب کو دردناک کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اے لوگوں ایمان لاؤ ان کی طرح جیسے لوگ ایمان لاتے ہیں، لوگ جیسے ایمان لاتے ہیں ویسے ایمان لاؤ نا. کیا پتہ چلا؟ جیسے صحابہ ایمان لاتے ہیں، جیسے تابعین ایمان لائے، جیسے بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ، بزرگان دین، متقی پرہیزگار لوگ جو ایمان جیسے لاتے ہیں اسی طرح سے ایمان لاؤ. نماز پڑھو ان کی طرح، روزے رکھو ان کی طرح، زبان کو بد زبانیوں سے روکے رہو، گالیاں مت دو، چغلیاں مت کرو جیسے وہ لوگ نہیں کیا کرتے تھے. مومن تو اچھے یہ ہوتے ہیں نا، یہ والے مومن ہوتے ہیں. جب ان سے کہا جائے کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے ایمان والے لوگ ایمان لاتے تھے، جیسے صحابہ ایمان لاتے تھے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ویسے ایمان لائے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لاتے ہیں. اللہ اکبر.
اب ایک ہوا کہ قولو کا مطلب ہوتا ہے، قالو کا مطلب ہوتا ہے زبان سے کہے یا اپنے عمل سے کہے، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، یعنی اپنے عمل سے وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ارے یہ جو مومن ہے نا، جو مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں، سر پہ ٹوپی لگا کر کے کرتا پاجامہ پہن کر کے پانچوں وقت جاتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، اور آتے ہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں، آتے ہیں ہر وقت جو ہے اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ حجاب میں رہو، ہر وقت اپنی بیٹیوں کو قید میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت جو ہے اسلام کی باتیں یہ جائز یہ ناجائز یہ سب جو کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ تو بیوقوف ہوتے ہیں، ہم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو وکیل صاحب ہیں، ہم تو سیلیبریٹی ہیں، ہم تو ہنی سنگھ ٹائپ بال کٹا کے گھومنے والے لوگ ہیں، ہم تو سوٹ بوٹ میں گھومنے والے لوگ ہیں، 10 لوگوں سے ہمارا انٹریکشن ہوگا، ہم ان لوگوں کے ساتھ کیسے جائیں؟ ان کو گھٹیا تصور کیا جاتا ہے، تم اپنے منہ سے نہ کہو، تمہاری فکریں آوارہ ہو چکی ہیں، تمہاری سوچ گندی ہو چکی ہے، آج ہماری قوم برباد ہو گئی اسی وجہ سے کہ اس نے ایمان والوں کو بیکار سمجھ لیا ہے، جو علماء کرام ہیں ان کو مولوی ملا تک بلانا شروع کر دیا ہے، مفتیان اعظام کی کوئی عزت تک نہیں رہی، جو آپ کے امام اور ائمہ ہیں ان کے سامنے آپ آ کر کے گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کے سامنے آ کر کے بدعنوانیاں کرتے ہیں، کیا پتا چلا آپ نے بیوقوف سمجھتے ہیں؟ ارے قرآن کا سپارہ اپنے اندر رکھا ہوا ہے، اس نے قرآن پاک کی تعلیم یہاں پہ کھڑا ہو کر کے آپ کو دیتا ہے، آپ کے والد کو بھی دیتا ہے، آپ کو بھی سمجھاتا ہے، آپ کے باپ کو بھی سمجھاتا ہے، یہ بیوقوف لوگ ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کر کے آپ ان کے سامنے، ارے ان کے سامنے جائیے تو ادب کے ساتھ جائیے، ان سے اگر کوئی مسائل دریافت کرنے ہیں، اگر آپ اس سے کم ہیں، اگر آپ اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے تو ان کی عزتیں کیجیے، جو لوگ ہمارے نمازی حضرات ہیں نماز پڑھنے آتے ہیں آپ ان کی عزت کیجیے، اتنی توقیر کیجیے کہ ان کو محسوس ہو جائے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ نے یہ عزت ہمیں عطا فرمائی، ایسا نہیں کہ ان کے سامنے سے گزر جائے، جب ہوا تب گالی دے بیٹھے، جب ہوا ان سے مذاق کر بیٹھے، استہزاء کر بیٹھے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ نے بتا دیا 1450 سال پہلے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے مومنوں کی طرح بن کے رہو تو وہ کہتے ہیں ارے یہ تو بیوقوف ہیں، ان کی طرح ہم ایمان لائے۔ ایک جگہ اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، زمین میں جھگڑے مت لگواؤ، زمین کو جو ہے فساد سے پاک رکھو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ارے ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو نیتا ہیں، اور ہم تو قوم کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تو نمائندہ بن کر کے آئے ہیں آپ کے قوم۔ آپ نیتا بن گئے، آپ جو ہے 4 گھر کے گارجین بن گئے، آپ اپنے ہی گھر کے مکھیا بن گئے، آپ ایک گاؤں کے مکھیا بن گئے، گاؤں کے نہ جانے کیا کیا بن گئے، آپ نمائندہ کی حیثیت سے آئے، جب آپ سے کہا جائے کہ آپ فساد کیوں پھیلا رہے ہیں، آپ فساد تو مت پھیلائیے، یا فساد نہ پھیلائیے اور فساد پھیلنے سے بھی روکیے، جہاں جہاں فساد ہو رہا ہے فساد سے روکیے اس قوم کو، جہاں گندگی ہے ان گندگیوں کو صاف کیجیے، جہاں خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کیجیے، جن گھروں میں بدعنوانیاں ہیں ان بدعنوانیوں کو دور کیجیے، جن گھروں میں بے حیائیاں ہیں ان بے حیائیوں کو دور کیجیے۔ آج کی فکریں آوارہ ہو رہی ہیں، فکروں کو صحیح سالم کر کے دکھائیے، تب تو آپ مصلح قوم و ملت ہیں، اگر مصلح نہیں ہے تو اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ مفسد ہیں، آپ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کی پہچان یہ ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں مت فساد پھیلاؤ، پلیز زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقوں میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہیں گے ہم تو نیتا ہیں، ہم تو نمائندہ ہیں، ہم تو مصلح قوم و ملت ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں ہم فتویٰ دیتے ہیں، سن لو، الا مطلب سنو سنو، اللہ کا مطلب ہوتا ہے سنو سنو، یعنی جیسے ڈنکا بجا رہا اللہ کہہ رہا ہے سنو سنو، انہم هم المفسدون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جو فسادی ہیں، جو فساد پھیلانے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، یہ باتیں ہیں، اگلی ایک آیت میں اور بات ختم کریں گے، تھوڑا سا اور وقت چاہیے ہمیں، 2-4 منٹ۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایسے لوگوں کی پہچان ایک اور دیکھیے کیا گھٹیا جو ان کا طریقہ ہے، اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ارے ہم بھی بڑے ایمان والے ہیں، ہم بھی اللہ رسول کو مانتے ہیں، ہاں اللہ سب ٹھیک کرتا ہے، اللہ سب بہتر کرتا ہے، ہاں نماز پڑھنا چاہیے۔ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ
لیکن اگر اپنے ہی جیسے شیطان لوگوں سے ملتے ہیں، اپنے ہی جیسے برے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، قالوا انا معکم، وہ کہتے ہیں ارے ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، تمہارے ہی جیسے ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ کیا صاف صاف اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ جب مومنوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب جواری کچھ مل جائے آپ اس کے ساتھ چلے جاؤ جوا کھیلنے، ارے ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، تو جمعہ ہم ایسے ہی پڑھنے چلے گئے تھے، ہفتہ میں ایک دن چلے جانا چاہیے، نہیں تو لوگ کیا کہیں گے، ہے نا؟ اسی لیے چلو کوئی بات نہیں ہے، جمعہ ہو گیا، اب جمعہ کے بعد نکلیں گے چلیں گے کھیلنے کے لیے، وہاں پہ جوا کھیل رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے شراب نوشی ہے، یہاں پہ گرم بازاری ہے، یہاں پہ بے حیائیوں کا بازار لگا ہوا ہے، چلو وہیں چلتے ہیں، یہاں پہ چند لوگ مل کر کے غیبت کر رہے ہیں، وہیں پہ شامل ہو گئے۔ ارے یار اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن میں کہہ دیا ہے، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم مومن ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب اپنے ہی جیسے شیطان لوگوں سے ملتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہاری ہی طرح ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو استہزاء کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے مومنوں سے یا لوگوں سے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، یا اللہ ایک دن اس سے استہزاء فرمائے گا، اللہ ایک دن اس سے مذاق کرے گا، فطرت اس سے مذاق کرے گی، قدرت اس سے مذاق کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ فطرت، یہ قانون اس سے مذاق کرے گا۔ جس دن اس کا مقدر مذاق کرے گا کوئی اس کا ساتھی اس کا ساتھ دینے والا نہیں۔ یاد رکھو مومنو، بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جس کے مقدر نے اس کے ساتھ وہ کھیل کھیلا ہے، جس کی قسمت نے اس کے ساتھ وہ مذاق کیا ہے کہ زندگی بھر کبھی جھیلنے کے لائق نہیں رہ گیا، یہاں تک کہ وہ اور اس کے آنے والی نسلیں تک اللہ تعالیٰ کے اس مذاق کو جھیلنے کے قابل نہیں رہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے، فطرت اس سے مذاق کرتی ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور ان کی انہی گمراہی میں ان کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ان چند آیتوں کا بس میں نے ترجمہ پیش کیا ہے، تفسیر، شان نزول اور ساری چیزیں پوری رات چاہیے مجھے اس پہ تقریر کے لیے۔ بہرحال ترجمہ سن لیجئے، اگر بہت مزہ آیا ہو نا تو ایک مرتبہ جا کے قرآن کھول لیجئے گا ترجمے والی، اور یہی سب چیز آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن میں نے آپ کو کانٹیکسٹ بتایا، تھوڑی ہیلپ اس میں کیا ہے کہ آپ کو میں نے کانٹیکسٹ بتا دیا ہے کہ ہم کو سمجھنا کیسے ہے قرآن، آپ اس طرح سے سمجھیے، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے سینے میں بھر دے، اور قرآن کو صحیح سے سمجھ کر کے پڑھنے کی اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق دے۔ آئیے اپنی غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں، پڑھیے استغفر۔